دل سے یہ سخت ارادہ، مضبوط ارادہ، پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا، کوئی بہانہ تلاش کر کے روزوں کو ترک نہیں کروں گا، کثرت سے سنن و نوافل کا اہتمام کروں گا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، قیام اللیل کی پابندی کروں گا، دعائیں کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ یہ عزم مصمم میرے اور آپ کے اندر رمضان میں آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب انسان اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین بھی اس کو ساتھ دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کا ساتھ دیتا ہے کہ میرا بندہ چاہتا ہے فلاں گناہ سے بچ کر رہوں تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ اور اہم کام جو رمضان میں مجھ کو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے، اول رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، آخری دن تک، یہ میرے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنی مغفرت کروا کے ہی رہوں گا، میں اپنے گناہوں کو دھل کر ہی رہوں گا، اللہ سے جہنم سے آزادی حاصل کر کے ہی دم لوں گا، جنت کا سوال بار بار کروں گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین میرے لیے جنت لکھ دے۔ دو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، چند عرصہ بعد، چند دنوں بعد ایک جہاد میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو ایک سال بعد ماہ رمضان میں داخل ہونے کے بعد وہ وفات پاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو بعد میں ایک سال بعد مرا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اسے رمضان کا مہینہ کیا اسے نصیب نہیں ہوا؟ کیا اس میں اس نے روزے نہیں رکھے ہوں گے؟ کیا اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی ہوگی؟ یقیناً اسی وجہ سے وہ پہلے جنت میں ہے، دوسرے وہ بعد میں جنت میں۔ کہ انسان جہاد میں شریک ہو بنسبت وہ انسان جو ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے، رمضان کو ویسے گزارے جیسے گزارنے کا حق ہے، ایسا انسان مجاہد سے بھی افضل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عزت و شان، جہ و جلال اسی وحدہ لا شریک کے لیے لاحق و زیبا ہو جو میرا آپ کا انس جنس ہر چھوٹی بڑی مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، عنوان ہے استقبال ماہ رمضان۔ ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مسلمان مومن بندے کو ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو۔ ماہ رمضان جس انسان کو نصیب ہوتا ہے یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکات ہے۔ اس میں ہر طرح کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں،
اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ خیر اس ماہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ محترم حاضرین، جب بات کی جائے ماہ رمضان کی تو یاد رکھیے اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس سے میں اور آپ لا علم نہیں ہیں۔ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح علم رکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت قرآن کے اندر آئی ہے میرے بھائیوں۔ جیسا کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو ہمارے آپ کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اسی ماہ کے اندر نازل کیا ہے۔ اور یاد رکھیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جسے میں اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین ہر دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن اس رات میں میرے اور آپ کے تقدیر کے فیصلے اللہ رب العالمین آسمان سے زمین میں پھیلاتا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری میں یہ میرے اور آپ کے تقدیر کے جو سال بھر کے معاملات ہوتے ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو اتنی عظیم رات اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے اندر رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، کتنی زیادہ ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ 2 لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، چند عرصہ بعد، چند دنوں بعد ایک جہاد میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو 1 سال بعد ماہ رمضان میں داخل ہونے کے بعد وہ وفات پاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو بعد میں 1 سال بعد مرا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر صبح فجر بعد لوگوں کے یعنی صحابہ کے جو خواب ہوتے تھے ان کی تعبیرات کیا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں تعجب ہونے والی کیا بات ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عجیب خواب دیکھا ہے کہ وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، حالانکہ یہ انسان جہاد میں شریک تھا، شہید ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اسے ماہ رمضان نصیب نہیں ہوا؟ رمضان کا مہینہ کیا اسے نصیب نہیں ہوا؟ کیا اس نے روزے نہیں رکھے ہوں گے؟ کیا اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی ہوگی؟ یقیناً اسی وجہ سے وہ پہلے جنت میں ہے، دوسرے وہ بعد میں جنت میں ہے۔ تو اس سے عمومی طور پر مجھ کو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جہاد میں شریک ہو بنسبت وہ انسان جو ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے، رمضان کو ویسے گزارے جیسے گزارنے کا حق ہے، ایسا انسان مجاہد سے بھی افضل ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی فضیلت کی بات کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو اس میں معاف کرتا ہے، لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ دیکھیں امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صید الخاطر کے اندر ایک بہت ہی جھنجھوڑ دینے والا قول نقل کرتے ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر نفس ہے، حس ہے، تو یہ قول جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے خدا کی، اگر اہل قبور یعنی قبر والوں سے کہا جائے کہ اگر کوئی تمنا کرنی ہو تو کرو، تو وہ کیا تمنا کریں گے؟ وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کریں گے، رمضان میں 1 دن گزارنے کی تمنا کریں گے۔ اس سے آپ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا آئیے ماہ رمضان کا استقبال میں اور آپ کیسے کریں؟ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات اس میں چند کام ایسے ہیں جو ہمیں پہلے کرنے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے، اور بعض کام ایسے ہیں جو رمضان میں مجھ کو آپ کو کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات
استقبال رمضان میں مجھ کو اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کے شرعی عذر کی بنا پر جو ماہ رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کی قضا مجھ کو آپ کو کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیں رمضان میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، کوئی اور شرعی عذر ہوتا ہے، اس سے روزے چھوٹ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ انسان مریض ہے یا سفر پر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن یاد رکھیں جیسے ہم ماہ شعبان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ماہ شعبان میں میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ جو روزے رمضان میں چھوٹ گئے تھے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ یاد رکھیں جب روزے چھوٹ جاتے ہیں میرے اور آپ کے لیے وقت ہوتا ہے ایک رمضان سے دوسرے رمضان سے پہلے تک کا، لیکن جیسے ہی میں اور آپ ماہ شعبان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے فرض بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، وہاں پر میرے اور آپ کے لیے قضا کرنے کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے مجھ کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرنی ہے، جتنے بھی ہو سکیں۔ اگر چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو ان کی قضا ابھی کر لیں، یہ سب سے پہلا کام مجھ کو آپ کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام جو مجھ کو آپ کو کرنا ہے ماہ رمضان کے استقبال میں وہ یہ کہ مجھ کو آپ کو کثرت سے ماہ رمضان پانے کی دعا کرنی ہے۔ اب دیکھیے بعض اسلاف سے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ رمضان کی دعا جو 6 مہینے پہلے کرتے تھے وہ نسبت بہت سارے لوگ صحابہ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو نسبت دی جاتی ہے وہ اہل علم کے مطابق بعض اسلاف سے دی جاتی ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے سندن۔ تو لہذا عمومی طور پر اگر بات کی جائے کہ رمضان آنے سے پہلے مجھ کو آپ کو دعا کرنی ہے یا نہیں، جی یاد رکھیے عمومی طور پر مجھ کو آپ کو جیسے ہم کسی بھی چیز کی دعا کرتے ہیں اللہ سے، اسی طرح ہم اس کی بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان میں بہت سارے نیک کام کرنے کی توفیق دے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق دے، روزے رکھنے کی مجھ کو آپ کو توفیق دے۔ اس طرح کی دعا ہم کو کثرت سے کرنی ہے۔ یہ استقبال رمضان میں ایک اہم فریضہ ہے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ میں اور آپ کثرت سے دعائیں مانگیں اللہ سے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو رمضان نصیب کرتا ہے، بہت سارے لوگ رمضان میں شامل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی جو پچھلے سال تھے ہو سکتا ہے وہ اس رمضان میں نہیں ہوں، یا ہو سکتا ہے ابھی ہوں بعد میں نہ ہوں۔ یہ بہت غنیمت والا مہینہ ہے، تو لہذا اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو 1 ماہ کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکوں، تاکہ میں روزے رکھ کر اپنے درجات کو بلند کر سکوں، میں عبادتیں کر کے قیام اللیل کر کے تیرا قریبی بندہ بن سکوں۔ یہ عمومی دعائیں مجھ کو آپ کو مانگتی رہنی چاہیے۔ یہ دوسرا کام ہے جو استقبال رمضان میں مجھ کو آپ کو کرنا ہے۔ اور تیسرا اور اہم کام یہ ہے کہ اگر رمضان میں ہم داخل ہو گئے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا، ہم جیسے گنہگار بندوں کو ایک اور موقع دیا کہ اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے شکر ادا کرنے میں عمومی طور پر 3 چیزوں سے شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے زبان سے شکر یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، پاکی، کبریائی، بزرگی یہ بیان کرنی چاہیے، اور دوسرا ہوتا ہے دل کا شکر۔ دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی محبت کو پیدا کرے، اللہ کی محبت سے بڑی محبت اس کے دل میں کسی اور کی نہ ہو، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کے فرامین کو دل سے تسلیم کرنے والا بن جائے، اللہ کے نواہی کو دل سے تسلیم کرنے والا بن جائے۔ یہ ہے دل سے شکر ادا کرنا کہ اللہ کی محبت، اس کے احکام کی محبت کو اپنے اندر جگہ دی جائے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے اعضاء سے، جسم کے اعضاء و جوارح سے انسان شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بھی مختلف طریقے ہیں کہ انسان
صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، دعا کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر عبادتیں کر کے انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیے جب شکر ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، تاکیدی حکم ہے کہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کو مزید اور دے گا، اور ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ چھین لے گا اور اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً اگر تم شکر گزار بندے بنو گے یقیناً ضرور بھی ضرور میں تمہیں اور اضافہ کر کے دوں گا، اگر تم نہ شکرے بنے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ محترم حاضرین، شکر ادا کرنے کا فائدہ یعنی اور زیادہ اللہ رب العالمین کیسے دے گا، مزید شکر ادا کرنے کی وجہ سے مجھ کو اللہ رب العالمین آپ کو کیسے اور نعمتیں دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان میں شامل ہو کر داخل ہو کر میں نے آپ نے شکر ادا کیا، اللہ ہو سکتا ہے کہ اور آئندہ آنے والا جو رمضان ہے اس میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین داخل کر دے، اس میں بھی ہمارا حصہ رکھے۔ یہ اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرنے کا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ استقبال رمضان میں جب ہم رمضان میں داخل ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کا شکر کثرت سے ادا کریں۔ چوتھی اور اہم بات کہ مجھ کو آپ کو استقبال رمضان میں کیا کرنا ہے، یاد رکھیے عزم مصمم کرنا ہے۔ عزم مصمم کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یہ سخت ارادہ، مضبوط ارادہ، پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا، کوئی بہانہ تلاش کر کے روزوں کو ترک نہیں کروں گا، کثرت سے سنن و نوافل کا اہتمام کروں گا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، قیام اللیل کی پابندی کروں گا، دعائیں کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ یہ عزم مصمم میرے اور آپ کے اندر رمضان میں آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں جب انسان اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین بھی اس کو ساتھ دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کا ساتھ دیتا ہے کہ میرا بندہ چاہتا ہے فلاں گناہ سے بچ کر رہوں تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہم مسلمان رمضان میں روزے کی حالت میں عزم کرتے ہیں، کیا روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ ان کو نیک توفیق ہدایت دے، وہ عادی ہوتے ہیں نشہ آور چیزوں کی، جیسے شراب ہو گیا، گٹکا ہو گئی، سگریٹ ہو گیا، یہ ساری چیزوں کی عادی ہوتے ہیں، لیکن وہ صبح یہ ٹھان لیتے ہیں کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ تو جو انسان صبح سے شام تک ان چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہے وہ انسان بری عادتوں کو مکمل طور پر بھی ختم کر سکتا ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ انسان عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اس رمضان میں میں اپنی حالت کو بدلوں گا، میں بہتر تھا اور بہتر بنوں گا، بہتر سے بہترین بننے کی کوشش کروں گا۔ کن معاملات میں؟ عبادت کے معاملات میں، گناہوں سے بچنے کی معاملات میں، کثرت سے قرآن پڑھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، دیگر عبادات میں میں بہتر سے بہترین بننے کی کوشش کروں گا۔ یہ عزم کر لیں، یہ سوچ لیں کہ ماہ رمضان کا ایک مہینہ یہ ٹریننگ والا مہینہ ہے، میں اپنے آپ کو اس میں مکمل طور پر بدل لوں گا، تبدیلی لاؤں گا اپنے اندر۔ یہ عزم ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک اہم بات تھی۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے استقبال رمضان میں وہ یہ کہ انسان اپنی نیتوں کو خالص کر لے، اپنی نیتوں کو خالص کر لے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دل کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہم رمضان میں بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، روزہ داروں کو پلاتے ہیں، یہ بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے مسلمان غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے۔ وہ کس طرح کہ وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں تاکہ دوسرے کھلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی جان پہچان برقرار رہے، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، روزہ داروں کی مہمان نوازی کراتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے۔ یہ خالص دل نہیں ہو سکتا۔ خالص دل کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے دار کو میں کھلاؤں گا تو برابر مجھے بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ اس نیت سے اگر کوئی کھلاتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین اس خالص نیت کو قبول کرے گا اور اس کو مکمل روزے کے ثواب بھی عطا کرے گا۔ لیکن بہت سارے مسلمان
ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر کے کرنے لگتے ہیں محض۔ یاد رکھیں عمل کا جو ثواب طے ہوتا ہے کم یا زیادہ وہ میری اور آپ کی نیتوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اچھا ہوگا، اگر کسی کی نیت بہت کم ہے، نہ کے برابر کچھ نیت ہی نہیں، تو اس کو کچھ بھی نہ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو لہذا نیتوں کو خالص کرنا یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، نیتوں کے معاملے میں، صدقات و خیرات کرنے کے معاملے میں ہو، ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار بن جاتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کر کے دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے اور آپ کے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے چھپ کر کے عمل کرنے کو پسند کرتے تھے۔ بالخصوص رمضان کا مہینہ ہے تو اتنی زیادہ نیکیاں ہمیں کرنی ہے کہ میں اور آپ خالی ہی نہ بیٹھیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنا ہو یا آخری مہینے میں اعتکاف کا معاملہ ہو، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کے کرنے لگتے ہیں تاکہ مجھے بھی روزے دار کہا جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا کہا جائے، اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرنے والا کہا جائے۔ یہ تمام چیزیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو لہذا اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے رمضان کے آنے سے پہلے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کام جو رمضان میں مجھ کو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے، اول رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، آخری دن تک، یہ میرے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنی مغفرت کروا کے ہی رہوں گا، میں اپنے گناہوں کو دھل کر ہی رہوں گا، اللہ سے جہنم سے آزادی حاصل کر کے ہی دم لوں گا، جنت کا سوال بار بار کروں گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین میرے لیے جنت لکھ دے۔ یہ کثرت سے میرے اور آپ کو کرنا ہے، مجھے آپ کو یہ کرتے رہنا ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں ہم سے آپ سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں بنی آدم ہونے کے خاطر، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک موقع اگر ہمیں دے رہا ہے رمضان المبارک جیسا، تو مجھ کو آپ کو بہت زیادہ غنیمت اس کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی میرے ان بندوں سے کہیے جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، ظلم کر بیٹھے ہیں، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ایک نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں، وہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں ہم گنہگار بندے ہیں اور گنہگار بندوں سے ہی اللہ رب العالمین خطاب کر رہا ہے۔ اللہ اس میں کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے ان بندوں سے کہیے، میرے ان بندوں سے کہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا فضل و کرم، اس کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں مضبوط رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے بچوں سے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے میرے بھائیوں کہ دنیا میں کوئی کام ایسا کر بیٹھتی ہے اولاد جس کی وجہ سے وہ سر جھکا لیتے ہیں، دوسروں کو نظر سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتے، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بے ساختہ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں گناہ ہو گئے بہت بڑے، اپنے نفسوں پر، دوسروں کے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے ان بندوں سے کہیے۔ اس سے زیادہ امید دلانے والی بات کیا ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے؟ گنہگار ہونے کے باوجود اپنا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو غنیمت جانیں اور وہ وعید کو سامنے رکھیں جو فرشتے کہتے رہتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں خاک آلود ہو اس انسان کی ناک، یعنی ناکام و نامراد ہو وہ انسان، یا ناکام و نامراد ہے وہ انسان جو رمضان کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے انسان کے لیے خاک آلود ہو۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی دعا کی ہے کہ ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو۔ تو لہٰذا ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینی چاہیے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے آئندہ ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے مجھ کو آپ کو کثرت سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم کام جو رمضان میں مجھ کو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر کثرت سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ایک جز بنا لینا ہے، ایک حصہ بنا لینا ہے اپنی زندگی کا روز مرہ کا،
کہ ہم قرآن پڑھیں گے، لیکن رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو اس میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ قرآن کو اس میں نازل کیا گیا، اللہ کے نبی کثرت سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل کو قرآن مکمل سنایا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہونے والا سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ قرآن کو سنائے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے خاطر اس عمل کو نہ اپنائیں؟ ضرور اپنائیں میرے بھائیوں، کثرت سے قرآن کو پڑھیں۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے رمضان داخل ہوتا وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے تھے، پڑھنا لکھنا، علم حاصل کرنا، شرعی علم حاصل کرنا، شرعی علم مسائل کا جواب دینا تک چھوڑ دیتے تھے، محض قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وہ مصروف ہونا بند کر دیتے، صرف مشغول رہتے قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں، ذکر و اذکار میں۔ تو لہذا قرآن کی تلاوت کثرت سے مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ ایک آخری اور اہم بات میرے بھائیوں جو مجھ کو اور آپ کو اس رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے نظام الاوقات کو مرتب کر لیں، فکس کر لیں کہ فلاں وقت میں مجھے کیا کرنا ہے، فلاں وقت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، جب عمومی طور پر کسی کے یہاں فنکشن ہوتا ہے، کوئی مہمان آتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم کہیں ہفتے یا کہیں مہینے پہلے سے ہی تیاری کرتے ہیں آنے والے مہمان کی۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں اگر سب سے عزیز، سب سے پیارا مہمان کوئی ہے تو وہ رمضان ہے۔ اس سے عزیز، اس سے پیارا، اس سے بہترین مہمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہمان خالی ہاتھ نہیں آتا، یہ مہمان اپنے ساتھ رحمت، برکت، مغفرت، بخشش، یہ ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ جیسے ہم اس رنگین دنیا کے لیے، معمولی آنے والے مہمان کے لیے ہم کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکاتے ہیں، مختلف قسم کا اہتمام کرتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو کئی ہفتوں پہلے سے ہی اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اس سے زیادہ اس پر توجہ دیں، اس پہ زیادہ اس پر توجہ دیں؟ بنتا ہے میرے بھائیوں، جس طرح ہم دیگر آنے والے مہمان کا اہتمام کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ اس کو غنیمت جانیں کہ آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے مجھ کو اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سیٹ کر لیں۔ دیکھیے، انسان کو کمانا بھی ہوتا ہے، عبادت بھی کرنی ہوتی ہے۔ ایسا شریعت ہمیں کبھی نہیں کہتی کہ انسان اس مہینے میں مکمل طور پر کمانا دھمانا چھوڑ دے، کیونکہ وہ کمانا دھمانا چھوڑ دے گا تو کھائے گا پلائے گا کیا، وہ بھی اس پر فریضہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ دیتی ہے کہ ہم اس پر کم توجہ دیں، دیگر عبادت کے معاملات میں زیادہ توجہ دیں۔ ایک ٹائم فکس کر لے کہ فلاں ٹائم میں کام میں مصروف رہوں گا، اس کے علاوہ زیادہ تر ٹائم میں ذکر و اذکار کرنے، عبادت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ان میں مشغول اپنے آپ کو رکھوں گا۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آنے والے مہمان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل، شیڈیول فکس کریں کہ کس وقت میں مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، چیزیں اس وقت اچھی ہوتی ہیں جب ان کو منظم بنایا جاتا ہے، ترتیب دی جاتی ہے۔ بے ترتیب چیزیں نہ ہی اس دنیا میں کامیابی عطا کر سکتی ہے، نہ ہی آخرت میں۔ اگر میں اور آپ ڈسپلین مینٹین کریں گے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا ہے، تو لہذا اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب رمضان کے حوالے سے بات آتی ہے تو یہ رمضان جو آتا ہے ہمیں یہ سبق دینے کے لیے، یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم جس طرح بقیہ ایام میں، رمضان کے ایام میں جس طرح تم نیک کاموں میں لگے رہتے تھے، برے کاموں سے بچ کر رہتے تھے، عبادت میں زیادہ توجہ دیتے تھے، یہی پیغام، یہی سبق دینے کے لیے رمضان آتا ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ سکھاتا ہے جس طرح ہم روزے کی حالت میں گانا بجانا، برا دیکھنا، برا سننا، بیکار وقت ضائع کرنا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، قیام اللیل کی پابندی، ان ساری چیزوں میں جیسے مشغول ہوتے ہیں ایک ماہ، اللہ رب العالمین یہی ہم سے چاہتا ہے کہ بقیہ سال بھر اسی طرح ہم رہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا جو بھی آپ کے سامنے چیزیں بتائی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے مجھ کو آپ کو کرنی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان کے اندر کرنی ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لوگ اپنا زیادہ تر وقت رمضان میں 2 چیزوں میں بیکار میں گنوا دیتے ہیں۔ ایک زیادہ کھانے پینے کی چیزوں میں، دوسرا شاپنگ کرنے میں۔
یاد رکھیں آپ کی شاپنگ اچھی ہو نہ ہو، اچھے لباس عید کے دن آپ پہنے یا نہ پہنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق اس سے پڑتا ہے آپ نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس کو بیکار میں گزار دیا۔ آپ کوشش یہ کریں کہ رمضان آنے سے پہلے میں ان کو خرید کر کے رکھ لوں تاکہ وہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، تاکہ وہ کام میرے سل سے ٹل جائے۔ یا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نیا لباس پہنیں، عید کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان اچھا لباس ہی پہنے ورنہ اس کی عید نہیں ہوگی۔ عید اس انسان کی ہے جو پورے ماہ میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشی کے ایام رکھے ہیں کہ تم اب آرام کر لو، کھا لو پی لو، ان کے لیے ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں کھاتے ہیں، گپے شپے لڑاتے ہیں، بیکار میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، جو انسان رمضان کے مہینے میں زیادہ مسجد میں لگا رہتا ہے وہی سب سے کم اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور بنسبت دیگر انسان جو نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قیام اللیل کا، نہ کسی اور چیز کا، وہ لوگ اپنے کپڑے بہت اچھے خریدتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ آنے سے پہلے میں ان کو خرید لوں، یا ہو سکتا ہے آپ دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں اور خرید نہ سکیں تو آپ رمضان میں بھی ایک بار جائیں اور لے کر آ جائیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہم دکانیں ڈھونڈنا، چھان بین کرنا شروع کر دیتے ہیں، لینے کے لیے بھی نہیں جاتے، یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی دکان ایسی ہے جہاں اچھے اچھے نئے نئے کپڑے لائے گئے ہیں۔ ایسا پہلا عشرہ ضائع کر دیتے ہیں، دوسرا عشرہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں عید کی رات تک بھی وہ کپڑے سلیکٹ نہیں کر پاتے، کیوں؟ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے، کھانا پینا اور بہت زیادہ وقت ضائع کرنا۔ یاد رکھیں ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہوتی ہے کہ رمضان اس کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو دو طرح کے لوگ مجھ کو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلے وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، کھائیں گے پیئیں گے آرام کریں گے، یہ بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان آ رہا ہے خوش ہوتے ہیں، مسرت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ بخشش کا، رحمت کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا دوسرے والے انسان مجھ کو آپ کو بننا ہے کہ ہم خوش ہوں، اپنے اندر خوشی و مسرت پیدا کریں، اس لیے کہ رمضان مغفرت والا مہینہ، ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرواؤں گا، یہ سوچ کر مجھ کو آپ کو خوش ہونا ہے، نہ کہ کھائیں گے پیئیں گے آرام کریں گے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو استقبال ماہ رمضان کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو رمضان نصیب فرما، اور اس کے بعد اس میں کثرت کے ساتھ ذکر، عبادت، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق دے، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔